اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 55 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 1 ربیع الاخر 1443 ہجری اور 7 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ دجال کے حوالے سے یاد رہے کہ دجال مدینہ پر حملہ آور ہوگا۔ بے شک وہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، کامیاب نہ ہو پائے گا، لیکن پھر بھی وہ حملے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اور دجال کا مدینہ پہ حملہ آور ہونا ایسی روایت ہے جس کو سب مسلمان مانتے ہیں۔ تو اب اسی پیرائے میں آج کے پروگرام میں ہم بات یہ بڑھاتے ہیں کہ دجال مدینہ پہ حملہ آور کیوں ہوگا، حالانکہ شیطان کی جو انسان سے دشمنی کی ابتدا نظر آتی ہے وہ تو سجدہ آدم سے نظر آتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہ کیا، تو وہ بعد میں لعنتی اور مردود ٹھہرا دیا گیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ مذکور ہے، احادیث میں اس کی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، لیکن یہ سجدہ آدم ہی وہ واقعہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ابن آدم کی دشمنی کو اپنے دل میں یعنی جگہ دے دی تھی۔ تو اب غور کریں کہ اس سجدہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات کا ذکر ملتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے انداز میں، فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، ابلیس کا ذکر ملتا ہے۔ اب وہاں پہ دلچسپ یہ ہے بات کہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اس سجدے کے واقعے میں نہیں ملتا، اور حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد میں تخلیق فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے تخلیق فرمایا گیا۔ تو اب اس واقعے کی بنیاد پر شیطان نے بعد میں جب اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ قیامت تک اسے مہلت دے دی جائے تو وہ اولاد آدم کو بہکائے گا، اولاد آدم کو وسوسے دے گا، حالانکہ اولاد آدم کا قصور ہی کوئی نہیں، کوئی اس کا اس واقعے سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال، شیطان اور حزب الشیطان یہ ان لوگوں پہ دشمنی اور بدلہ ان سے لیتے ہیں جن کا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی فرانس والوں نے اور ان کی حمایت کی فرانس کے صدر نے، اور پاکستانی حکومت وہ گولیاں کن پہ چلا رہی ہے؟ ان لوگوں پہ، ان بچوں پہ، ان نوجوانوں پہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ناموس رسالت مارچ کے لیے نکلے۔ تو یہ شیطان اور حزب الشیطان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ بدلہ یہ اس سے لیتے ہیں جن کا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ تو خیر، سجدہ آدم ہی وہ واقعہ تھا جس میں سے کہ شیطان نے ابن آدم کی دشمنی کو اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ تو اب یہ غور کریں کہ اگر اسے شیطان کو غصہ یا دشمنی آدم علیہ السلام سے تھی تو آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو فتنہ دجال یعنی سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دجال اور اس کے ساتھی یاجوج ماجوج اور ان کے ہم نوا، ان کو تو پھر مکہ یا قرب و جوار پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یہ مکہ کے قرب و جوار میں زیادہ معروف ہے۔ یعنی حج کے اس موقع پہ الحمدللہ اس حقیر کو وہ جبل عرفہ یعنی جبل عرفات، وہ پہچان والا پہاڑ بھی دیکھنے کو، زیارت کرنے کو نصیب ہوا، جہاں پر اس زمین دنیا پر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی
اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی تھی، وہیں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اسی پہچان کی وجہ سے اس مقام، اس پہاڑ کا نام جبل عرفہ ہے، جبل عرفات ہے، یعنی پہچان والا پہاڑ ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ پہاڑ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو آج کے نوجوان مردوں کو جو شادی کرنے جا رہے ہیں یا ان لوگوں سے جو شادی شدہ ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش پھر سے یاد دہانی کے طور پر کہ یاد رہے کہ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملاقات ہوئی، وہ مقام حج کا رکن اعظم ہے، یہ ہے بیوی کا مقام۔ تو اب آ جائیں کہ جدہ جو شہر ہے سعودیہ عرب کا، جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، تو اس شہر کا نام اماں حوا کی نسبت سے ہے۔ جدہ کو جدہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ اماں حوا کی قبر ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن جدہ کو بہت سے پاکستانی بھی جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہوا ہے، وہیں پہ ایک پرانے شہر کے قریب قبرستان ہے جہاں پہ اماں حوا کی قبر کا ذکر ہے۔ اور ایز یوزول یہ جو آل سعود ہیں جو آثار رسول مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اماں حوا کی قبر یہاں پہ تھی۔ تو خیر آل سعود مانے یا نہ مانے، ہزارہا سالوں سے جس شہر کا نام ہی دادی کے نام پہ جدہ ہے، جدہ دادی کو کہتے ہیں عربی میں، تو وہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے وہ شہر جدہ ہے، تو وہیں پہ اماں حوا کی قبر ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ ذکر سنیں، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ تو اب حدیث پاک کی کتابوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہی کے اس دور میں یہ مکہ یعنی خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی یعنی شمولیت فرمائی اور فرشتے بھی شامل ہوئے۔ یہ تفصیل احادیث کی کتب میں موجود ہے، لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدہ شہر میں دفن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا سے ملاقات ہونا جبل عرفات پہ ثابت ہے، اور مکہ میں خانہ کعبہ کا پہلا تعمیر شدہ گھر ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ جب شیطان کی دشمنی آدم کے سجدے سے شروع ہوئی تھی تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حزب الشیطان میں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو فتنہ دجال ہے، اس کا اصل ٹارگٹ تو پھر مکہ یا جبل عرفات یا جدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ معروف حدیثوں کی روشنی میں سنی، شیعہ، وہابی دیوبندی یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا۔ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ دشمنی کی بنیاد پڑی سجدہ آدم سے، اور آدم علیہ السلام کا جو زیادہ ذکر ہے وہ وادی مکہ سے ہے، ٹھیک ہے، جبل عرفات بھی وادی مکہ ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ شریف یہ بھی حضرت آدم کی نسبت سے مکہ شہر میں موجود ہے، لیکن دجال مدینے پہ حملہ آور کیوں ہوگا؟ اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 پہ ذرا غور فرمائیے، پھر آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ دجال مدینے پہ کیوں حملہ آور ہوگا۔ پڑھیے ذرا سورۃ الاعراف اور 11ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا،
پھر تمہارے نقشے بنائے۔ پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ اب اسی آیت پہ ذرا دوبارہ سے پھر غور کریں اور یہ سوچیں کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ انہو لقول رسول کریم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اب آپ یہ غور کریں کہ یہ جو وحی جو اس وقت ہمارے سامنے یہ بصورت کتاب موجود ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ بصورت کتاب محفوظ ہے، تو اب آپ غور کریں کہ یہ وحی حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل نہیں کی گئی، یہ وہ وحی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ لفظوں پہ پھر غور کریں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو یہاں پہ تمہیں سے مراد آدم لیا جائے گا یا محمد الرسول اللہ مراد لیے جائیں گے؟ اپنے دل سے پوچھیں، لفظوں کی اس حقیقت کی طرف دیکھیں، دل اور محبت کی آنکھ سے دیکھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر عربی پڑھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ وحی آدم پہ نہیں اتر رہی، آدم علیہ السلام بہت پہلے ہو چکے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کروڑوں سال بعد، لاکھوں سال بعد، یا ہزاروں سال بعد، یا جو بھی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، جو بھی وہ وقفہ وہ وقت ہے، یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کا ارشاد یوں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ یہاں تمہیں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر اگلا لفظ سنیے گا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، صَوَّرْنَاكُمْ سے لفظ تصویر بھی ہے، وہ عربی کا لفظ بھی تصویر ہے، وہ اردو کا لفظ بھی تصویر ہے، ٹھیک ہے، شبیہ، صورت، شکل و صورت، چہرہ مبارک۔ پھر سنیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں پیدا فرمایا، پھر جب تمہاری صورت بنائی، پھر اگلا بیان سنیے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 ان احادیث کی تائید ہے، نص قطعی کا ثبوت ہے کہ جن احادیث میں یہ فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب نور محمد کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا گیا تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو پھر لفظوں پہ اور آیت کے اس تسلسل پہ غور کریں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ وہ حقیقت تھی جو اس وقت شیطان کو، ابلیس کو پوری طرح معلوم نہ ہو سکی، اور وہ محض خاک اور مٹی اور تراب اور صلصال اور حمائم مسنون کے اس ظاہری حلیے پر ہی گھومتا پھرتا رہا اور وسوسے میں پڑ گیا، جبکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو غیر اللہ جانتے ہوئے بھی سجدہ کر دیا، اور وہ جنتی ہو گئے، مقبول بارگاہ ہو گئے، اور وہ ابلیس جو لعنتی ہو گیا، جہنمی ہو گیا، مردود ہو گیا، وہ محض تراب اور مٹی اور صلصال کی بحث میں پڑا رہا۔ اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ بھی فرمان تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور پھر اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔
اب وہ جو روح کی حقیقتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو سویتہ اس کی شان ہے، وہ شان مصطفیٰ سے ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تب کروایا گیا جب ان کی پیشانی میں نور محمد کو سجا دیا گیا۔ اسی لیے بعد میں جب ابلیس شیطان ٹھہرا دیا گیا تو اس نے اولاد آدم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور اولاد آدم میں سے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم، سب سے خاص ترین ہے، اسی لیے یاد رہے کہ دجال یاجوج اور ماجوج کے ساتھ، دجال یاجوج اور ماجوج کے ہم نواؤں کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوگا، کیونکہ یہ جو دشمنی سجدہ آدم کے اس واقعے سے شروع ہوئی تھی، اس کا یعنی کلائمیکس کیا ہوگا کہ شیطان اس ذات پر حملہ کرے گا کہ جس ذات کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا گیا تھا۔ اب میرے دوستو، آپ جو سب کلمہ پڑھنے والے ہو، اب آپ غور کرو، سوچو، سمجھو کہ اس حدیث کا مفہوم کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا کیوں ہوگا، اس کی ایک وجہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو آدم علیہ السلام کے سجدے سے شروع ہونے والی وہ دشمنی سب سے بڑے فتنے کی صورت میں جب ظاہر ہوگی تو دجال اپنے ساتھیوں سمیت مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو اس دعا پہ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے حقائق کو سمجھنے میں آسانی فرمائے، فتنہ دجال سے ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔